السلام علیکم دوستوں، نعیم ٹیکنیکل ٹی وی لیول اے کا لیکچر نمبر 7 7 نمبر لیکچر ہے۔ کون سا نائف کیس کم ٹائم میں کلیئر ہو جاتا ہے؟ ذرا ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ ہمارے ریفریجریٹر کے فریزر پورشن میں یا نیچے ریفریجریٹر پورشن کی فرنٹ کے اوپر جو پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اکثر و بیشتر ہمارے کسٹمر سے چھری لگ جاتی ہے، کوئی نوکیلی چیز، اسکرو ڈرائیور وغیرہ کچھ بھی برف وغیرہ اکھاڑنے کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ ایک غلطی ہے، مسٹیک ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ہو جاتی ہے کسٹمر سے، تو مطلب کس کنڈیشن کا کیس جو ہے وہ جلدی مطلب کلیئر ہو جاتا ہے، جلدی فکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا آج ہم نے ٹاپک مطلب چوز کیا ہے لیکچر نمبر 7 کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا ہم نے لیکچر کے طور پہ یہ ٹاپک کیوں چنا ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میرے پاس مطلب جیسے کام کا لوڈ زیادہ تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بات ہو رہی ہے بقرہ عید سے ایک دن پہلے کی، یعنی کہ چاند رات والے دن کہہ لو آپ۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ بقرہ عید والے دن جو ہے بجائے رات کو 12 بجے تک بیٹھے رہیں اور ٹیکنیشینز کی طرح، تو ہم کیا کریں گے، ذرا ٹائم کے اوپر ہی مطلب اپنا کام سمیٹ کے ختم چھٹی کر جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 3 چھٹیاں بقرہ عید کی، اور چوتھے دن تو ویسے اتوار آ رہی تھی، تو یعنی 4 دن کے بعد ورکشاپ کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ اب مطلب جب ہم بند کرنے کا ٹائم آیا ورکشاپ، جو کہ کافی ابھی ٹائم کے اوپر ہی ہم بند کرنے کا سوچ رہے تھے، ایک کسٹمر آگے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ریفریجریٹر میں چھری لگ گئی ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ اس کو کر کے دے دیں۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ ریفریجریٹر میں جو چھری لگ جاتی ہے اور اس کے اندر اگر پانی چلا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گلے کا ہار ہوتا ہے، درد سر ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ سینئر ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی میری بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا، اور اگر آپ جونیئر ہیں تو آپ میری بات کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ موسٹ کمپلیکیٹڈ یعنی مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہماری فیلڈ میں یہ ہے کہ جس ریفریجریٹر میں چھری لگ جائے اور اس کے اندر پانی چلا جائے تو یہ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جی جناب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند رات کا دن اور ورکشاپ بند کرنے کا ٹائم، یعنی کہ لیٹ نہیں ہوئے تھے، ہم ٹائم پہ ہی بند کرنا چاہ رہے تھے کہ بجائے خواہ مخواہ بہت زیادہ لیٹ نائٹ کام کرنے کے، ذرا جلدی سے ٹائم پہ اپنا لڑکوں کو بھی چھٹی دے دیں گے، تاکہ اگر لڑکوں نے کچھ اپنا شاپنگ واپنگ بھی کرنی ہے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو یعنی وہ کر لیں۔ تو مطلب مغرب کے قریب سمجھ لیں کہ ایک بزرگ آگے اور ریکویسٹ کرنے لگ گئے کہ بیٹا ہمارا آپ کام کر کے دے دو، ورنہ ہم اپنا یہ گوشت وغیرہ کہاں پہ رکھیں گے قربانی کا۔ بہرحال انہوں نے اتنی ریکویسٹ کی، اب بات پیسے کمانے کی نہیں تھی، بلکہ بات کسی کی بات رکھنے کی تھی، ٹھیک ہے جی؟ تو مجھے تھوڑا سا مطلب ایک خیال آ گیا، میں نے کہا چلیں یار، اتنے بزرگ ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو ایک بات بولی، میں نے کہا انکل آپ یہ بتائیں کہ اپنا آپ کے ریفریجریٹر میں اگر اس میں پانی چلا گیا ہے نا تو پھر میں نہیں کروں گا، اور اگر اس کے اندر پانی نہیں گیا ہے تو پھر میں مطلب کر دوں گا۔ تو اس شرط کے اوپر وہ ایگری ہو گئے، تو میں نے کہا چلیں چل لیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اگر اس میں پانی چلا گیا تو وہ پھر ابھی نہیں ہوگا، پھر وہ عید کے بعد ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اس کام کو جلدی کر لیا، یا جلدی جان چھوٹ گئی تھی، یا بند کرتے وقت ورکشاپ کو بند کرتے وقت ایک چھری والا کیس لے لیا، کیا سوچ کے لے لیا، کیوں مطلب کیا امید ایسی تھی مجھے کہ میں چلا گیا؟ آئیے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو جی دوستو، جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے ریفریجریٹر میں مطلب اس کے فریزر میں چھری کہاں پہ ہٹ ہوئی ہے، نیچے اس کے فرش پہ ہٹ ہوئی ہے، یا سامنے والی دیوار پہ، یا چھت والی سائڈ پہ، تو انہوں نے بولا کہ بیٹا مطلب فریزر میں تو ہوئی نہیں ہے، نیچے ریفریجریٹر کی فرنٹ کی جو پلیٹ ہوتی ہے، جہاں مطلب ہمارے نیچے ریفریجریٹر میں تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ، اور سامنے جو پلیٹ ہوتی ہے آئس کی، ٹھیک ہے؟ میں اتنا اس لیے وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو سینئر ہوں گے وہ تو ہنسیں گے، بولیں گے کہ نہیں بھائی جو ہے اتنا بچہ سمجھ رہے ہیں ہمیں، یعنی کہ جو جونیئرز ہیں ان کے لیے اتنا ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ ریفریجریٹر کے نچلے خانے میں سامنے ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر آئس آتی ہے، تو وہ ان کا تھرموسٹیٹ خراب ہوگا، تو موٹی موٹی برف تھی، تو ان بزرگوں نے کیا کیا کہ اس کو ہٹ کر دیا، مطلب کوئی مطلب نوکدار چیز، چھری کہہ لیں یا اسکرو ڈرائیور کچھ بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نچلے پورشن کی فرنٹ کی پلیٹ کے اوپر چھری لگی ہے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے یہ بولا نا دوستو، تو میں نے فٹافٹ اپنے شاگرد کو بولا، میں نے کہا بیٹا سارا سامان اٹھاؤ،
ان کا کیس کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گا۔ تو میں سامان لے کے ان کے گھر بھی چلا گیا، ریفریجریٹر کو میں لے کر بھی نہیں آیا بلکہ وہیں پہ کیا۔ کیوں کیا، کیسے کیا، آپ بھی کر سکتے ہو، تو آپ کے ساتھ یہ چیز آج کے لیکچر میں انشاءاللہ شیئر ہوگی۔ اچھا دوستو، یہ ابھی آپ کے ساتھ میں نے ایک فریزر میں لگی ہوئی مطلب چھری کی پکچر شیئر کی ہے، ایک امیج۔ اگر یہی مطلب کیس ہوتا کہ اوپر فریزر میں چھری لگ گئی ہوتی، اور جس طریقے سے یہ ہلکا سا کونے پہ پانی بھی کھڑا ہے، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوتی تو عین ورکشاپ بند کرتے کے سمے میں کبھی بھی اس طرح کا کیس نہ لیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے، اندر پانی جا چکا ہے، ہو سکتا ہے کمپریسر تک پانی چلا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پورے ایواپوریٹر میں پانی چلا گیا ہو سکتا ہے اس کے کنڈنسر میں چلا گیا ہو، تو میں ایسی نازک صورتحال میں کبھی بھی یہ کیس نہ لیتا۔ لیکن جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا چھری جو لگی ہے وہ نچلے پورشن کی فرنٹ کی پلیٹ پہ لگی ہے، تو میں بے دھڑک ہو کے چلا گیا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ چلا گیا۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ نچلے پورشن کی جب فرنٹ کی پلیٹ کے اوپر چھری لگتی ہے تو 99% چانس ہوتا ہے کہ پانی اندر نہیں جاتا۔ دوبارہ سن لیں، اوپر فریزر میں چھری لگ جائے تو پانی جانے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں، جبکہ نچلے پورشن کی فرنٹ پلیٹ پہ چھری لگ جائے تو پانی جانے کے 1% چانس ہوتے ہیں، 99% چانسز ہوتے ہیں کہ پانی نہیں گیا ہوگا۔ ابھی آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ریفریجریٹر ہے، اور اس کے نیچے ریفریجریٹر پورشن کے فرنٹ کے اوپر لگی ہوئی پلیٹ کے اوپر انہوں نے مطلب ہٹ کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، یعنی چھری یا پیچکس جو بھی انہوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہٹ کی ہے، تو یہاں سامنے پلیٹ کے اوپر ہول ہو گیا تھا۔ اب اس طرح کے کیس میں 99% پانی اندر نہیں گیا ہوتا، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی تسلی کرنے کا طریقہ ہے۔ خیر، بریزنگ کے بعد آپ اس چیز کی تسلی کر لیں کہ کہیں سے مطلب جو آپ نے بریزنگ کی ہے، جو ٹانکا لگایا وہ بلاک تو نہیں ہو گیا، پلیٹ کا اندر سے پائپ جو ہے وہ مطلب بند تو نہیں ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ ریفریجریٹر کو اپنے کو چلا کے اس کے سکشن کا پائپ کمپریسر سے نکالتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فلش کر کے کہ آیا کہ پریشر پاس ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اندر پانی وغیرہ بھی اگر ہوگا تو آپ کو یہاں پہ موئسچر وغیرہ نظر آ جائے گا۔ بہرحال میں دوبارہ یہی بولوں گا کہ نچلے خانے میں اگر چھری لگ جائے تو پانی تقریباً نہیں جاتا۔ تو خیر دوستو، اس ریفریجریٹر کو انتہائی مطلب آخری لمحات میں کہہ لو کہ میری ورکشاپ بند کرنے کا ٹائم تھا، اور سب سے زیادہ مشکل ترین کام یعنی کہ ریفریجریٹر میں جو چھری لگ جاتی ہے اور اس کے اندر اگر پانی چلا جائے تو درد سر بن جاتا ہے، کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ کمپریسر کے وہ بھی نکال کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر پانی تو نہیں چلا گیا، کنڈنسر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایواپوریٹر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کی فلشنگ کرو، پھر اس کو ہیٹ سے مطلب اس کو خشک کرنے کی کرو، حتیٰ کہ بعد کیپلری ٹیوب کو ریپلیس کرنے تک بھی آ جاتی ہے، تو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن دوستو، جب میں نے کسٹمر سے یہ سنا، پہلے تو میں ان کو یہ بول رہا تھا کہ اگر فریزر میں پانی چلا گیا تو میں نہیں بناؤں گا، واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو وہ ایگری ہو گئے تھے۔ لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ چھری لگی کہاں پہ، تو انہوں نے بولا کہ چھری لگی ہے نچلے پورشن کی فرنٹ پلیٹ پہ۔ تو میں بہت زیادہ مطلب کانفیڈنس کے ساتھ چلا گیا کہ انشاءاللہ اس کے اندر پانی گیا ہی نہیں ہوگا، اور بالکل ایسا ہی ہوا دوستو کہ چھری تو لگی ہوئی تھی لیکن اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا ہوتا۔ تو میں نے، جیسے آپ نے اوپر یہ کلپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 33 سیکنڈ والا، سوری جو اوپر 28 سیکنڈ والا جو کلپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر بریزنگ کر دی۔ بریزنگ کے بعد نیکسٹ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 33 سیکنڈ والے کلپ کے اندر میں نے اس کو یعنی کہ پریشر پاس کرا کے دیکھ لیا کہ اس کے اندر سے پریشر پاس ہو رہا ہے کہ نہیں، بلاک تو نہیں ہو گیا، اور اسی طرح اس کو چیک بھی کر لیا کہ اس کے اندر موئسچر وغیرہ تو نہیں گیا۔ تو اس طریقے سے دوستو اللہ کی فضل سے میں نے مطلب اس کو بہت ہی کم ٹائم میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو میں فائنل کر کے اپنی ورکشاپ پہ بھی آ گیا تھا۔
تو یہ تھا دوستوں ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اگلی پوسٹ کے اوپر ریئیکشن ضرور دے دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو. نعیم ٹیکنیکل ٹی وی لیول اے کا لیکچر نمبر 8. ہمارا آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از فیرڈ کور. فیرڈ کور کیا چیز ہے؟ واٹ از فیرڈ کور, فیرڈ کیا چیز ہے, اور واٹ از پرنسپل آف فیرڈ کور, اور فیرڈ کور کے کام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, یہ کیوں لگا ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے لگا ہوتا ہے, یہ کہاں پہ لگا ہوتا ہے. یہی چیز انشاءاللہ شارٹ مگر ڈیٹیل کے ساتھ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو جی دوستو, یہ آپ اس شارٹ سے کلپ میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کو فیرڈ کور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ گول سے مطلب شیپ کا ایک رنگ بنا ہوتا ہے. اس کے اندر سے یہ وائر جو ہیں یہ مطلب اس طریقے سے بل دیتی ہوئی, راؤنڈ دیتی ہوئی یہاں سے گزاری ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس چیز کو فیرڈ کور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کا کیا مقصد ہے, یہ کیوں لگایا جاتا ہے سسٹم میں, کیا اس کا کوئی واقعی مین کردار ہے یا ایک فضول چیز ہے, اسی چیز کو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو جی دوستو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لگایا کیوں جاتا ہے سسٹم میں, اس کو لگانے کا فائدہ کیا ہے, اور اگر نہیں لگائیں گے تو کیا فائدہ ہے. تو دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ اس سسٹم میں باقاعدہ طور پہ سگنل جو ہے وہ مطلب ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. اوکے جی, سگنل جو ہے وہ آگے کنوے ہو رہے ہوتے ہیں پی سی بی بورڈ سے دوسرے پی سی بی بورڈ تک. اوکے جی, انڈور اور آؤٹ ڈور یونٹ کا آپس میں پراپر طور پر کمیونیکیشن ہوتی ہے, سگنلز آ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اوکے, اب بات یہ ہے کہ ان سگنلز کے اندر نوائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نوائز ہوتا ہے, اور اس نوائز کو کنٹرول کرنے کے لیے فیرڈ کور کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر فیرڈ کور کا استعمال نہ کیا جائے گا یا اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ سگنل کے ساتھ نوائز بھی جائے گا, جو آئے دن سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی ٹربل پیدا کرنے کا مطلب ایک ریزن بنیں گی, اور مطلب آئے دن سسٹم کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے جی, ابھی میں آپ کو باقاعدہ طور پہ آگے اس کی ڈائیگرام بھی بھیجنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید ڈسکس بھی کریں گے. فی الحال آپ اپنی دماغ میں, اپنے نالج میں یہ چیز مطلب ایڈ کر لیں, اس کو یاد رکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, یا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ بولیں گے یہ فیرڈ کور ہے. اس کا کام کیا ہے, جب یہ کوئی پوچھے تو آپ اس کو یہ چیز اسی طرح بتا سکتے ہیں. اور اپنی یاد دہانی کے لیے کبھی بھی نہ بھولنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا فلٹر ہے. جیسے ڈرائر ہوتا ہے نا آپ کا فلٹر ڈرائر, وہ کیا کرتا ہے, آپ کی چوکنگ کو مطلب کسی حد تک کنٹرول کر لیتا ہے. کیسے, کچرے کو روک لیتا ہے, موئسچر کو اس کے سلیکا جیل جذب کر لیتے ہیں, تو مطلب وہ کسی حد تک چوکنگ کے اوپر ڈھال بن جاتا ہے, چوکنگ نہیں ہونے دیتا. سیم اسی طرح سمجھ لیں کہ جو آپ کا فیرڈ کور ہے, یہ جو آپ کے سگنلز ہوتے ہیں جو مطلب سسٹم کے اندر کرنٹ سگنل وغیرہ, اس کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے. جو اس کے اندر یعنی کہ غیر ضروری یعنی کہ جو اندر نوائز ہے اس کو وہ روک لیتا ہے, اس کو فلٹر کر کے صاف ستھرا کر کے آگے بھیجتا ہے. مجھے پوری امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. اب آگے میں آپ کو اس کی ڈائیگرام بھیج رہا ہوں.
تو جی دوستو، یہ آپ کو میں نے ابھی ایک امیج بھیجی ہے، یہ پکچر بھیجی ہے میں نے فیرٹ کور کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر کی مطلب جو لکیر ہے یہ وائر ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس فیرٹ کور کے اندر سے گزر کے جا رہی ہے۔ اب اس فیرٹ کور سے پاس ہونے کے بعد افیکٹ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ لیفٹ سائڈ پہ ہی آپ کو جہاں پہ یہ نیچے ریڈ کلر کی لائن کے نیچے وائر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ تار ہے ریڈ کلر والی، اس کے اوپر آپ کو جو ایرو ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہوا لکھا ہوا کہ سگنل ود نوائز، یعنی جو سگنل تھے وہ شور والے تھے، شور شرابے والے، وہ یہاں سے جب اس کے اندر سے گزرنے سے پہلے اس میں شور تھا، نوائز تھا، لیکن فیرٹ کور سے جب یہ لال والی تار جو ہے وہ کراس ہوئی تو جب باہر نکلی وائر تو وہ فلٹر سگنل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، نوائز ختم ہو چکا تھا، صاف ستھرے ہو گئے تھے وہ سگنل، وہ کرنٹ بالکل فلٹر ہو کے اس میں سے باہر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا یعنی کہ کل ملا کے نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان طریقے سے اپنی زبان کے اندر اس کو اچھے طریقے سے یعنی کہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو جی دوستو، آخر میں تھوڑا سا آپ کو ایک دفعہ ریویو کر دوں، واٹ از فیرٹ کور، فیرٹ کور کیا چیز ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے اس کی پکچر بھی سینڈ کر دی ہے، باقاعدہ طور پہ اسپلٹ یونٹ کے اندر جہاں پہ انسٹال ہوتا ہے اس کے بھی باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ بھی بنا کے اوپر بھیجا ہوا ہے۔ یہ فیرٹ کور کہلاتا ہے۔ اس کے اندر سے وائرز کو مطلب راؤنڈ گھماتے ہوئے، یعنی کہ 2-3 دفعہ گھماتے ہوئے اس میں سے وائر نکالا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے، تو یہ مطلب سگنلز جو اندر آ جا رہے ہوتے ہیں اس کو فلٹر کر کے سسٹم کو آگے مطلب کنوے کر رہا ہوتا ہے، اور جو سگنلز کے اندر جو کرنٹ کے اندر نوائز ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا کر کے فلٹر کر کے آگے سسٹم تک دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا دوستوں ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ لیکچر اچھا لگے ہو تو نیکسٹ پوسٹ کے اوپر اپنے ری ایکشن ضرور دے دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو ہمارا وے آف ٹیچنگ کیسا لگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔